ایس ایچ اردو اسٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند لکڑیاں چراتا تھا اور اس سے حاصل کرنے والا دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ مگر نہ شاہینوں والا غرور اور نہ ہی جلد و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھانا کھاتا، بیشتر وقت اپنا رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلتی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق اپنی رعایا کے وسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مغرور تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس کی باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہ تھا کہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ زوروں کا تار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر اٹھ اٹھ کر رونے لگتا۔ چند روزے ہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا کارنامہ دیکھا نہ گیا تو وہ سلجھانے کے لیے پہنچ گیا۔ تو بالآخر وہ درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلبلا کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے آ کر اور شدت سے رونے لگا اور اس کے ساتھ اپنی بہوستی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ اپنی دولت کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھمکا دیتا، اسے ذلیل و خوار کرتا اور پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھمکا کر مار کر گھر سے نکالا۔ یہی وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی سنوکھ رات آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنی نرم بستر پر ٹھنڈی میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس قدر ناممکن تھا۔ وہ بہت ضعیف عورت پوری رات اس طوفان مقابلہ کرتی رہی۔ میں اور میرا بیٹا رحم نہ آیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس سب کو میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھاتا رہا، اس کا قدم نہ روکا۔ اور یہ عالم ہے کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے بیٹے پر لاد کر بیچتا ہوں اور اسی پر ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھ میں پانی آ گیا اور لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور نہ روکنا اس کا ساتھ دینا معترف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کو تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، شاید میرے گناہ کا اذلان ہو جائے، شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگ، وہ بہت رحم دل ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر گیا اور بلا کر رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخری ماجرا کیا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رحم کہانی شہزادی کو سنائی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتر کر لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدقسمت، تیرے غرور بیٹے نے اس نیک عورت کو زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش اور طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، شاید تجھے رحم نہ آیا۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں
کو بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور وہ دنیا سے چل بسی۔ جب صبح تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا اور میری ماں کو گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے ہی بیٹے سے شادی کروا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھے غریب کو فرش سے عرش پر اٹھا کر بنا دیا، اور اس نے ایک بادشاہ سے میری شادی کروائی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کارناموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین پر گر گراتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگ رہا تھا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسو سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ لکڑہارا مرحلے میں اپنا اصل روپ میں واپس آ گیا اور وہ خدا کے حضور میں گر گئے اور شہزادی سے بھی معافی مانگ لی۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھوپڑی میں روانہ ہو گئے۔